بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام طلبہ و طالبات کو اسلامیات کی کلاس میں مس انجم کی طرف سے خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اسلامیات کی کلاس ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آج کی کلاس کے لیے جو میں نے سبق کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے، وہ ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آج آپ کی کتاب میں موجود 3 احادیث ترجمے اور تشریح کے ساتھ میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ چلیے آئیے چلتے ہیں پہلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 1، اس کا ترجمہ ہے: جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اس کی تشریح ہے: اس حدیث مبارکہ میں انسان کی بربادی اور معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو اپنی قوم اور قبیلے کا کسی جھوٹے یا ناحق معاملے میں ساتھ دیتا ہے تو وہ خود کو برباد کرتا ہے، اسی طرح جیسے اس کی قوم ناحق کرنے پر برباد ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی قسم کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ بھلائی یا نیکی کرتے وقت رنگ، نسل، زبان یا علاقے کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں۔ کسی بھی طرح کے ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے ناجائز کام کرنے والا اپنے کنبے اور قبیلے کا ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا حدیث نمبر 1 کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے بہت ہی اہم پہلو پر لب کشائی کی ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یا غلط کا ساتھ دینا ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں برا تصور کیا جاتا ہے، غلط تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے مذہب اسلام میں تو اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کو اہمیت دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سچ کا ساتھ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بینگ مسلم، کسی کے ساتھ بھی نیکی یا بھلائی کرتے وقت ہمیں اس بات کا بالکل خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہماری نسل سے تعلق نہیں رکھتا، وہ زبان اس کی کوئی کچھ اور ہے یا وہ کسی اور علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ بغیر کسی رنگ، نسل، زبان، مذہب کے تصور کے ہمیں انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں جو کہ ناجائز ہو، غلط ہو، اس میں کبھی بھی نہ تو اپنی فیملی کا ساتھ دینا چاہیے، نہ ہی اگر جو قبائلی سسٹم ہے، قبیلے کا نظام ہے، اس میں بھی، کیونکہ پہلے قبائلی نظام رائج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس لیے قبیلے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چاہے غلط کام کرنے والا آپ کی اپنی فیملی کا ہی کیوں نہ ہو، اس کا کبھی بھی کسی بھی غلط کام میں ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے مثال کس سے دی ہے؟ جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی اونٹ کو کنویں میں گرتا ہوا دیکھے اور جلدی سے بھاگ کر اس کی دم پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ اونٹ ایک بڑا جانور ہے اور جب وہ گرے گا تو جو اس کی دم پکڑے گا وہ بھی اس کے ساتھ کنویں میں جا گرے گا۔ تو یہ اتنی خوبصورت مثال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی بات ہمیں سمجھائی ہے۔ آئیے اب دوسری تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری تشریح کا ترجمہ ہے
روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے، ماہ رمضان میں روزے رکھنا بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن در حقیقت یہ عبادت دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا باعث ہے۔ دن بھر کی بھوک اور پیاس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے کے بعد افطار کا وقت روزے دار کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ تمام دن روزے دار اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور وقت افطار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے تو اسے فرحت و مسرت محسوس ہوتی ہے۔ روزے دار جب آخرت میں اپنے رب کے حضور پیش ہوگا اور اسے دیدار الہی نصیب ہوگا تو اسے بے انتہا خوشی نصیب ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت ہم سب پر واضح کرنے کے لیے بتائی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی اس کی تشریح میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ماہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ روزہ ایک مشقت والی عبادت ہوتی ہے، یعنی اس میں رات سے سحری سے لے کر جو افطار تک کا ٹائم ہوتا ہے اس میں کچھ کھانا پینا سب منع ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے لیکن ہم ہر چیز سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ کیونکہ ہم اللہ کی خوشی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے خوش اور راضی ہو جائے اور ہم اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ تمام کے تمام 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ رمضان میں روزے رکھنے سے دنیاوی اور اخروی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اخروی آخرت کو کہتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی بھی اس سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور آخرت کی بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ دیدار الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوگی روزے دار کو۔ اور اس کے علاوہ جب انسان سارا دن اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہیں، حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کچھ کھا پی لے کیونکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور اس خوف کے مد نظر وہ سارا دن اپنی بھوک اور پیاس کو اللہ کے لیے اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے اور تمام دن روزے دار اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جب اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور اس کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے روزہ افطار کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسے فرحت اور مسرت محسوس ہوتی ہے، یعنی اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمام دن روزہ رکھنے سے یا پورے 1 مہینے کے روزے رکھنے سے تو ہماری جو 11 مہینے کی جسمانی بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے اس حدیث کے مطابق 2 خوشیاں روزے دار کو ملتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت، یعنی جب قیامت کے روز ہم اپنے اعمال کے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کو اپنا دیدار نصیب کریں گے اور اس سے بڑھ کر تو کوئی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بیٹا یہ تھی حدیث نمبر 2۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 3 کی طرف۔ تیسری حدیث کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اس کی تشریح ہے، اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
کامل مومن کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے تابع کر لیتا ہے اور اپنے دامن کو گناہوں کی آلودگی سے بچاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کی ضامن ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ حدیث مبارکہ ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو سنت کے خلاف ہو۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تو تھا حدیث نمبر 3 کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ اس حدیث میں جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو، اپنے اللہ کو راضی کریں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یعنی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں گے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب ہوں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کی ذمہ داری ہے، کی ضامن ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس حدیث سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھی ملتا ہے، یعنی ہمیں ہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، یعنی کہ انہوں نے جو ہمیں درس دیا، جو تعلیم دی، ہمیں اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک کی سورت کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو ہی ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں بھی اتباع رسول کا بہترین نمونہ تھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اور صحابہ کرام نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو سنت کے خلاف ہو۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا آج کا سبق جس کے اندر میں نے 3 حدیثیں آپ کو سمجھائی ہیں، ان کے ترجمے سمجھائے ہیں اور ان کی تشریح سمجھائی ہے۔ اب آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں نے ان تینوں حدیثوں کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ بیٹا انڈیکس ضرور بنائیے گا، ڈیٹ لکھ کر انڈیکس بنائیے گا اور اس کے بعد تینوں احادیث اپنی کاپی میں لکھ لیجئے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔